بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ شان انفو چینل کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے قبیلہ سمود کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر ظلم کیا، اس کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیسے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سمود ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم کے لوگ تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے بدائن ساحلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر میدان کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں بنے ہوئے صاف نظر آتے تھے۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، جن کا نام قرآن مجید میں 9 دفعہ آیا ہے۔ آپ کی قوم کے لوگ اپنی جسمانی طاقت اور قوت بازو کے زور سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے مکان بنایا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام اس قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے عظیم الشان نشانی ہے۔ اب اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب گھیر لے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ نے تمہیں آگ کی ہلاکت کے بعد جانشین بنایا ہے اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا ہے۔ تم میدانی علاقے میں بڑے بڑے مکان بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اس زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے ایمان لانے والے کمزور لوگوں سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو ان کے لائے ہوئے پیغام پر بھی بھرپور یقین رکھتے ہیں۔ متکبرین کہنے لگے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس پر واضح انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس پر ہی بس نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے اعلانیہ سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ بالآخر ان کو ایک زبردست زلزلے نے گھیر لیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ حضرت صالح ان سے ایک طرف ہو کر افسوس سے کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تم سے خیر خواہی کی تھی، لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ناظرین محترم، اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں زمین پر آباد کیا، لہٰذا اس سے معافی مانگو، پھر آئندہ کے لیے اس سے توبہ کرو۔ بلا شبہ میرا پروردگار بہت قریب ہے اور فریاد رس ہے۔ وہ کہنے لگے، صالح، ہم کو تو تم سے بہت امیدیں تھی، لیکن تعجب کی بات ہے کہ تو ہمیں ان بتوں کی پوجا سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد بھی کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ ہمیں تیری دعوت میں واضح شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کریم کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی عظیم رحمت سے سرفراز فرمایا ہے، پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ میں کون میری مدد کرے گا؟ اس طرح تو تم مجھے زبردست خسارے میں مبتلا کر دو گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے واضح نشانی ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں فوراً عذاب گھیر لے گا۔ لیکن انہوں نے اسے زخمی کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے لوٹ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آن پہنچا، ہم نے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی ذلت اور
رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بلا شبہ تیرا رب ہی قوت اور غلبے والا ہے۔ آخر کار ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے۔ خبردار قوم سمود نے رب کریم کا انکار کیا، خبردار سمود بھی دفع ہو گئے۔ ناظرین محترم، اسی طرح سورۃ الشعراء میں ارشاد ہے، سمود نے پیغمبر کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم نسب بھائی صالح نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ بلا شبہ میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میں اس تبلیغ کے سلسلے میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں، میرا ثواب تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم یہاں ہمیشہ کے لیے امن و امان کے ساتھ رہو گے؟ ان باغیچوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے گوشے ٹوٹے پڑتے ہیں یعنی رس بھرے ہیں، تم بلا ضرورت تکلف کرتے ہوئے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے پیچھے لگو۔ ان ظالموں کی بات نہ مانو جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے، تو جادو کے زیر اثر ایسی باتیں کرتا ہے، ورنہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے۔ اگر تو واقعتاً سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک اونٹنی ہے جو اپنی باری پر پانی پیے گی اور تمہیں بھی ایک معین دن میں پانی لینا ہوگا۔ اسے برے ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک عظیم دن کا عذاب گھیر لے گا۔ لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، پھر وہ جلد ہی نادم ہو گئے۔ بلا شبہ ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ تیرا رب ہی غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کا علاقہ ہے۔ سمود بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور واعظ بنا کر بھیجا۔ ان کا معجزہ وہ اونٹنی تھی جو ان کے سامنے پتھر سے نکلی تھی۔ جب قوم نے اسے قتل کر دیا تو انہیں ایک کڑکدار آواز کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچ گئے، جو قوم کی ہلاکت کے بعد فلسطین کے علاقے رملہ میں چلے گئے۔ یہ قوی ترین قول ہے کیونکہ ان کے قریب زرخیز علاقہ یہی تھا۔ عرب لوگ اپنے جانوروں کو چرانے کی خاطر گھاس اور پانی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، لیکن حضر موت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضر موت جا کر رہنے لگے تھے کیونکہ اصل میں وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے یا وہ احقاف والوں کی نسل میں سے تھے۔ وہاں ایک قبر بھی ہے جسے وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد بھی اپنے ہی علاقے میں رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مکۃ المکرمہ گئے اور وہیں رہے حتیٰ کہ فوت بھی وہیں ہوئے اور ان کی قبریں کعبے کی مغربی جانب ہیں، واللہ اعلم۔ ناظرین محترم، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک میں لوگوں کے پاس فروکش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمود کے گھروں کے پاس مقام ہجر میں قیام پذیر ہوئے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی پیا جہاں سے سمود پیتے تھے، اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہڈیاں بھی پکا لی تھی۔ تاہم سرکار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے ہانڈیوں کو گرا دیا اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع کر دیا جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پہ بھی عذاب نہ آ جائے جو ان پر عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ہجر میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی کہانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی روشنی میں لائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔